سر کیا ماما جی آنکھیں سرخن ہو گئی، میرے بات مطلب ہے آج سے چھوڑی خوفزدہ ہو گیا. اللہ نے انسان کا خیر ہو گئی، نہیں مصیبت خیالات تمہیں معلوم قدر سے معلوم آج کیا تھا دکھا دیا آج 10 یعنی تم اور کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا، لیکن آج 10 محرم ہو کوئی امام حسین کو مانیے نہ مانیے. اگر کسی سے پوچھے آج کیا تاریخ ہے تو بتائے گا نہیں بتائے گا، بتائے گا پاگل ہو جائے گا، دیوانی ہو جائے. دشمن بھی ہوگا تو معلوم ہے کہ 10 محرم میں عاشور کا چیزیں اتنی ساری عاشور میں کوئی امام کا صحابی ہے اس کے دیکھنے کی عاشور کرنے نہیں. زمانہ کیسے زمانہ ایسا کہ مجلس وہ سب دور کی بات ہے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، امام حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا. امام اپنے گھر پہ بیٹھے کرتے ہیں اور واقعات سناتے ہیں. یعنی کہ اس وقت تک آپ نے بیان کیا جب تک کہ گھر کے اندر سے خواتین کے رونے کی آوازیں ہونا شروع ہوتی. وہاں کی مکے میں آگے مکے میں ایک نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ. یعنی مکے میں لا الہ الا اللہ کہنے کافی تھا. اتنا کہنے میں گھر لگا دیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، گھر بریک میں لٹا دیا جاتا تھا، پتھر کے سروں میں لٹا دیا جاتا تھا، پتھروں سے مارا جاتا تھا، جان سے مار دیا جاتا تھا. تو لا الہ الا اللہ کہنا کتنا بڑا کام تھا. اتنا کہہ دو اللہ کی توحید کی گواہی دے دو، جنت جاؤ تمہاری جنت ہوگی، فلاں پا گئے تم جان ہو گیا. مکے 13 سال تک مدینے آ گئے، ہجرت کر کے جنگ کا میدان آ گیا. حضور نے کہا جہاد واجب کرو، رک جانا چاہیے نا لوگوں کو. یہ بات تو نہیں مانا نہیں، بات تو یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جنت نہیں کیا. یہ جنگی کہاں سے آ گئی بیچ میں، روزہ کہاں سے آ گیا، زکات کہاں سے آ گیا، خمس کہاں سے آ گیا، یہ سب کہا دے گا جنگوں میں جنگی. لیکن کسی نے اعتراض تو نہیں کیا. سب جانتے تھے کہ مکے میں صرف لا الہ یعنی کلمہ توحید پڑھنا ایسا ہے جیسے بدر میں حصہ لینا. حالات بدل گئے نا، حالات بدل گئے. تو 8ویں امام کا زمانہ کون سا زمانہ؟ جہاں صحابیوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں کیا جائے عاشور کا دن ہے بھائی، صحابہ امام کے صحابہ کی بھی توجہ نہیں ہے. اس زمانے میں امام جو فرما رہے ہیں وہ زمانہ اور آج دین کے لیے قربانی دینا، آج آپ پر کوئی پابندی تو نہیں. کتنے ہی حالات خراب سے بڑے صغیر میں کوئی پابندی ہے امام حسین کے ذکر پہ؟ اس طرح سے تو نہیں ہے نا بھائی. ہو رہا ہے نا، اور بڑے صغیر تو تھوڑی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اب میں کہوں بھائی ہو گیا کام تیرا، میں جنت میں جاؤں گا، دوسری ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ دین پر جو آفات آ رہی ہے وہ کون پورا کرے گا؟ مومنین پر جو آفتیں آ رہی ہے وہ کون پوری کرے گا؟ مومنین پر جو مسائل توڑے جا رہے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں آواز کون بلند کرے گا؟ فرعون کے مقابلے میں آواز کون بلند کرے گا؟ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا وعدہ اتنا تھا بس. امام حسین کو جنت میں آواز ختم ہو گئی. سمجھ آئی؟ یعنی زمانہ مسئلہ ہے زمانہ مکان. اس زمانے میں تو جاؤ، آج بھی اگر ایسا زمانہ آ جائے تو آج بھی حسین کا ذکر واجب ہو جائے گا، جنت واجب ہو جائے گا. ایسے ہے. اور چوتھی امام نے 35 سال سے بنیاد خراب کی، کربلا کربلا کربلا، تاکہ قیامت تک وابستگی کربلا کے ساتھ. کربلا نہ ہوتی انقلاب نہیں آتا، کربلا نہ ہوتی یہ مقاومت وجود میں نہیں آتی جو آج مقاومت ہے. پوری دنیا نے آپ کے خلاف اتحاد کیا ہے نا. کیوں آپ کے خلاف پوری دنیا بولتے ہیں؟ یہود یہ وہ سارے عرب نصارا سب کیوں؟ کہیں سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، ایک ہی طرف سے خطرہ ہے بس، وہ کربلا کربلا کربلا. سمجھنا ہے؟ آج یہ کرنا نہیں چلے گا. یہ کام کر دیا نشان دے دیا مکے اور مدینہ. چوتھی امام نے بنیاد بنا کربلا سے ہٹ کر کوئی مدرسہ نہ کام سرنڈر کر دیا نہ سب. اللہ اللہ کی دعوت دینے والے جب وقت پڑا تو اللہ کوئی نہیں پکارا. یہ دعوت دے رہے تھے بس. 25 سال کا سنے ہو امام جواب نہیں امام حسین کے ہمارے 25
ہجری 195 میں ملا تھا، ہجری 220 شہادت، 3 بادشاہوں کا دور عامر ہوتا ڈکٹیٹر جی امین کو مار کے بھائی 98 میں آ گیا مامون ہندی سے بھی بھائی کو مار اور بول کو اپنی ماں بہن بھائی کچھ نہیں ہوتا، حکومت کا ہوتا، حکومت ہوتی ہے مار اس کا دور دیکھا۔ اور تیسرا پھر مامون کا بیٹا متصل، اس کے بعد کیا 5 سال کا سن تھا جب مامون نے بلایا ہے 8ویں امام کو، 9ویں امام کا سن مبارک تھا، یعنی یتیم ہوئے بغیر آپ نے یتیم کا دور بلایا کس شرط کے ساتھ تھا کہ آپ اکیلے آئیں گے، اہل و عیال نہیں مدینے میں رہیں گے، 8ویں امام کو اسی شرط کے ساتھ بلایا تھا اکیلے، اور جاتے امام کے ساتھ جاتے کہ واپسی نہیں ہوتی ایسی شہادت مرد اس امام کا سن مبارک ہے 8 سال۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ رکھا، یہ ٹھیک ہے کہ آپ گئے تھے، یہ جان سے ظاہر ہے معصومیت کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید میں جس کو مثالیں دی ہیں پروردگار نے، اللہ کے جو خاص بندے ان کے لیے زمین کے پاس سے سمٹ جانا، جناب حاصل کیا کا ہو یا اور واقعات جناب زندگی کے لیے جناب کرنا ہے، ان کے پاس پورا سمٹ جانا کوئی ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم پہلے سے اپنے آپ کو لکھائیں، نہیں، معصوم کے لیے یہ ہوتا ہے۔ وہ ٹریولرز کا ہے کہ ہم پہنچے سارے مراسم انجام کی وجہ سے پھر دوبارہ بلایا، کیوں بلایا؟ جانتا تھا کہ 7-8 سال کا سن امام تھا، اسے نہیں معلوم کہ ایمان ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، کہ ہمارے کوئی بھی نبی ہے، امام بھی اس وقت امام ہے، نہیں معلوم تھا اس وقت۔ وہ مشہور واقعہ ہے، ان واقعات معجزات میں نہیں پڑھتا تھا کہ اتنے معجزات ہیں معصوم کے معاشرے مجھے بہتر ہے۔ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، 8 سال جب شرمندہ ہوا امام کے دلائل سے، امام نے جو بھی مچھلی والے لوگ اپنے ہاتھ پکڑے کے لیے امام نے بتایا تو شرمندہ ہو گیا تھا نا، تو اس نے اپنے محل میں نیت یہ تھی کہ کیونکہ بچے جب یہ محل میں رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو اس کی زندگی ہمارے انداز میں ڈھل جائے گی، ایسا ختم امامت کا دوبارہ اماموں کا سلسلہ وہ یہی ختم ہو جائے گا۔ یہی 11ویں امام کے ساتھ کیا تھا جب جناب جعفر طواف پہلے جعفر قذاب کے بعد جعفر طواف نبی ہزار ناراض ہو جاتے ہیں، زیادہ دونوں نام میں لے دیتا ہوں، وہی پہلے جعفر قذاب کے بعد جعفر طواف توبہ۔ حالانکہ یاد رکھیے گا جعفر طواف کے بارے میں بہت بڑی تحریر اور تجزیہ ہے میں نے پیش کیا تھا کبھی کہ بعض اوقات جان سے بھی زیادہ کردار کی قربانی دیتی ہے، بہت بڑی امامت کو بچانے کے لیے وابستہ ہو گئے تھے دربار کے ساتھ، تاکہ میں کہاں یہ اسی خاندان تھے، شیعہ اور کسی کو امام نہیں مانیں گے، اسی گھر والے کو امام مانیں گے، رہے گا۔ اور تیار بنی عباس نے اپنے خیال میں تیار کیا تھا جناب جعفر کو، لیکن کیا ہوتا ہے وقت میں جب نماز پڑھے تو خوش تھے، پھانسی کے نماز پڑھائی گی جعفر، شیعہ کہیں گے یہی امام بات تھا اور یہ ہمارا وہاں ہو گئے، امام نے آگے دامن پکڑا، ہٹ جاؤ چچا فوراً ہٹ گئے، بچے کو جگہ دے دی، آگے میں نماز پڑھتا ہے، ساری شیعہ دیکھ لیں گے امام کو۔ ایک تحریر بھی ہے، اور یاد دیکھیے کہ اس تحریر میں میں نے بہت بڑے آگے سے ایت اللہ سے مدد دی تھی، اہتمام دیتے ہیں اہتمام جناب جعفر طواف کے بارے میں۔ خیر بات کرنے کو اس وقت دیکھ جاتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ جب محل میں رہیں گے، شہزادی زندگی بسر کریں گے تو ہمارے پاس، اور کیونکہ وعدہ کیا تھا امام رضا سے تو اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد بھی آپ سے کر دیا، نبی امام جواد سے آپ کر دیا، عقد کرنے کے بعد جانتا تھا کہ بادشاہ محل کریں گے، امام نے منع کر دیا کہ نہیں، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں سجدے میں آنا، میدان میں آنا، یہاں سے امام یہاں سے امام کرنے سب میں نے محل لے کے دے دیتا ہوں کرنے کیوں لے کے دے کر میرے آ جاؤ، میری بھی خود گھر لے کر کہ چند مہینے بعد زیادہ لکھا 1 سال مدینے جاؤں گا اپنی بیوی کو لے کے۔ اب یہاں سے ٹکراؤ شروع ہو رہا ہے، پریشان ہے ماموں بھی، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کی تیز دیکھی، یہاں میرے گھر میں نہیں بھیجا، بیٹی بھی پریشان، بیٹی تو آپ جانتے ہیں خیانت کاٹنا، جیسے لوگ کی لوگ جیسے لوگ کی لوگ ایسے ہی فضل کی، تو وہ بھی کرے گی یہ کیا ہوا، وہ شہزادی اور اس کو یہ تھا
مجبور رخصت کرنا پڑا. مدینے آ گئے عام حالت میں رہتے. بیٹی نے خط لکھا کہ مجھے کام بتا دیا تھا. یہ تو وہی ایسی معمولی زندگی ہے. تو صبح سے جاتے ہیں درس تدریس یہ سب لگتا ہے, لوگ مسائل کے آ رہے ہیں اور وہ نکاح کیا اب جو ہے اس کو برداشت کریں. اچھا اس پر تو رہ جائے. دیکھیے میں تحریر کی بس کہتے دیکھیے دوسری شادی بھی اس کے ساتھ دوسرا عورت کیا جناب ہماری یاسر کی نسل سے جناب سمانہ خاتون. جناب سمانہ خاتون نسل امام کی والدے کے نام سمانہ خاتون. کیوں؟ کیونکہ اسے جو گمان تھا مامون کو کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے یہ دوسرا عقد نہیں کر سکتا. اس شہزادی کو بھی یہ گمان تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ دوسرا عقد نہیں کر سکتا. اور امام وہ مقام نہیں دینا چاہتے تھے اسے جو مقام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آسان. سمجھ آ رہی بات؟ اس زمانے میں ایسا تھا نا کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی بیٹی جب تک ہو تو نہیں دوسری توہین ہے, دوسری شادی نہیں کریں گے. اور اس کی بڑی مثالیں حضور نے کسی سے عقد نہیں کیا جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عقد میں تھی. مولا عارف خان نے کسی سے عقد نہیں کیا جب تک معصوم میں کون ہے. تو ایک تو یہ اس کی گمان اور فکر کو توڑنا تھا کہ تو وہ نہیں ہے جو وہ ہے. اب اس شادی کی جناب سمانہ خاتون سے کیونکہ جانتے تھے کہ نسل امامت اس سے نہیں چلے گی, نسل امامت وہاں سے چلے گی. پھر اس نے خط لکھا, پھر وہ جھلا گیا مامون کو میں کیا کروں. لیکن کیا کرتا کہا کہ تیری خاطر میں حلال محمد کو حرام نہیں کر سکتا. جو چیز حلال ہے اس کے لیے میں کیسے حرام کر دوں. دوسرا کیا تو برداشت ہے. یعنی یہاں سے ٹکراؤ بار بار بلاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں یہی رہوں اور اپنے حیا کے ساتھ رہتا. اگر یہ جائے گی جدا ہو کے چلی جائے ٹھیک ہے, اس کو علیحدہ کر دیتا. اور بادشاہ کی بیٹی کو طلاق ہونا بھی قیامت ہے کہ نہیں. یہ مقاومت لوگوں کے سامنے آ گئی کہ کم سنی میں امام 8 سال کی عمر سے مقابلے ہونے بادشاہ سے مقابلہ کرے, بادشاہ سے مقابلہ. اور جب معتصم کا دور آیا ہے کیونکہ 2018 میں یہ واصل جنم ہوا معاملہ اور اس نے اس وقت کو دے دیا تھا کہ بیٹی کو زہر سے مسموم کرنے کا حکم دیا. اور امام نے کہا کہ 30 ماہ کے بعد آپ نے کیا 30 ماہ کے بعد میری شہادت ہو جائے گی. اتنے عرصے میں کیونکہ داماد تھے, بظاہر بادشاہ کی داماد تھے, ایک نیٹ ورک تیار ہوتا ہے امام نیٹ ورک تیار کیا اپنے جانی صاحب. اور آپ جانتے ہیں جانی صاحب سے کچھ کی خبریں یہاں شیخان, کچھ کی خبریں شہر ریب, کچھ کی خبریں خراسان. اس زمانے میں آپ نے یہ کیا کہ لوگوں کو جلدی جلدی ہجرت پر کہ ہجرت کرو. نئے امام کے زمانے میں ہجرت کرنا وہاں سے شروع ہوئے. ہجرتیں تو پہلے سے ہو رہی تھی. غیر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یاد رکھیے جب پہلی ہجرت ہوئی تھی جناب محمد ہلال بھائی تھے مولا عارف کے بیٹے کی کاشان کے نام کا روزہ ہے. یہ پہلی ہجرت ہے جو ان کی اہل بیت علیہ السلام سے فرض کی. محمد ہلال یہاں پر آئے کاشان بھیجا تو امام حسن نے بہت اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا. تو اس کے بعد کاشان اور ان کے علاقوں میں بہت سارے شہزادے آتے. تو امام محمد علیہ السلام اس خراسان کی زمین کا انتخاب کیا. کیوں 8ویں امام نے اس زمین کا انتخاب کیا؟ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یزید نے امام حسین کو نہیں گھیرا تھا, اس کی بجان نہیں گھیرتے, حسین نے گھیرا تھا کربلا. یہ بچتے چلے آ رہے تھے نا, بدر سے بچے, اور سے بچے, خیبر سے بچے, خندق سے بچے, فتح مکہ میں کلمہ پڑھ لیا, وغیرہ جبل میں بچے, صدیق میں بچے, نہروان میں بچتے رہے نا. حسین نے ان کی گھیرا ڈالا کیا نہیں نکلنے دوں گا تمہیں. تو کربلا میں یاد رکھے گا کہ حسین نرغے میں نہیں تھے, پوری یزیدیت نرغے میں آئی. حسین ایک مرکز دینا چاہتے تھے قیامت تک کے لیے جو للکارتا رہے باقی وہ آتے للکار رہی ہے نا کربلا. بالکل ایسے ہی 8ویں امام نے انتخاب کیا تھا. مامون تو بظاہر استعمال ہوا. امام جانتے تھے کہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے ایک سنگر ایک مورچہ تشیع کو دیا جا سکتا ہے. یقین جانے میں جانتا ہوں ایسے علماء مفتی حضرات کے مکتب کے جو روتے رہتے ہیں کہ بھائی مکتب میں ٹھکانہ ادھر ہے, آپ کو اتنا بڑا ٹھکانہ ملا ہوا ہے, ہم لاوارث ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں دنیا, ہمارا کوئی ملکی نہیں, ہمارے یہ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت کی دنیا کے نقشے پہ ایک مملکت ایسی ہے اور عزت کے ساتھ. بھائی اچھے برے ہٹے گا ہوتے مجھے اسے پہنتے ہیں. وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. اب کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے, جس زمانے میں جاؤ گے ایسے لوگ ملیں گے جیسے آج ہیں. اطمینان رکھنا
سب ایسے کچھ ہوتے ہیں جانسار، کچھ ہوتے ہیں جو اپنی جانے میں چھاپ کر جاتے، باقی ہر زمانہ ہر جگہ ہر ملک ایسے ہی کم زیادہ کے ساتھ 19 20 18 19 20 کے فرق کے ساتھ سلام، لیکن ایک سنگھن ملا، ایک مورچہ ملا، ایک اتنی بڑی سرزمین کا امام انتخاب کرتے ہیں، 4000 علماء کو حدیثیں لکھوا رہے ہیں، شوقی اثرات آ رہے ہیں، پھر امام کے ساتھ معصوم ہے ان تشریف لانے سے انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل پہلی بات کی کہ آپ سالے میں جب حملہ ہوا آپ کے بھائی شہید ہوئے، آپ کے ساتھی شہید ہوئے، آپ کو محفوظ کیے، آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ یہاں سے قوم کتنی ہوئی؟ خراسان کے لیے نکلی بنا مشرق کے لیے نکلی، وہاں کیوں نہیں؟ قوم کیوں آئی؟ اب دیکھیں ہر ایک کی ایک حکمت عملی، قوم کتنا بڑا مرکز بنا، موسیٰ کے صدر جو علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے، جو بات کریں جو یہاں سے سپاہیوں کو لے کر گئے تھے اور پھر لے کر آئے تھے، بہت بڑی تفصیلی داری ہے قوم کے آغاز کی کہ کیسے قوم مرکز بنا۔ ہمارا بابلان اصل جگہ کا نام جہاں پہ روزہ ہے، اس جگہ کا نام تھا بابلان، بابلان نام کا باپ ہے، اور شہر اس طرح سے 4 ملک تو شہر کے چھوٹا سا قصبہ، لیکن یہاں کے لوگ بڑے باہر ہوتے ہیں۔ خیر ہم یہ کہیں اور نکل جائیں گے، صرف آپ کو اشارے کر رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہر ایک استعمال کرتا ہے، جانتے تھے آٹھ امام کی مرکز بنے گا، لہذا نویں امام نے بھی اسی طرف سب کو بھیجا، سب کو اس طرح بھیجے خراسان جاؤ، مازندران تک امام کے بھیجے ہوئے وکلا کی خبریں موجود ہیں، نویں امام جنہیں آپ نے مدینے سے بھیجا بعد میں، یہ ساری خبریں جاری ہیں بادشاہوں کو۔ وہی سوال آگے نا کہ بھائی ایک عبادت گزار کو کیوں ماریں گے، کیوں ہر امام کو شہید کیا گیا، کیا دشمن؟ نمازیں پڑھتے رہیے آپ سارے کام چھوڑ دیجیے، باقی اور صرف نماز میں پڑھ دیجیے، وہ خود مسجدیں بنا کے دے جگہ امریکہ آپ کو مسجد جتنی نمازیں پڑھنی پڑے جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ کو اسی میں لگا ہے، سارا سال ایک مہینے تو سارا سال روزہ رکھ بھیجا، کیا حج کرا رہے ہیں لاکھوں آدمی کو، نہیں حج کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی کیسا حج ہے جس حج میں آپ دعا نہیں کر سکتے فلسطین کا نام لے کر، مجھے بتائیے حج ہے؟ لے کے تو کر کے تو دکھا دے، بلند آواز میں آہستہ آواز میں سن لے گا نا، پکڑ کے لے جائے گا، فلسطین کے لیے دعا کر رہا تھا، حج گیا، حاجی رہ گئے، امام حسین چلے گئے ان کے ساتھ حج گیا، حاجی کو پتہ ہی نہیں کہ حج گیا، حج تو امام حسین کے ساتھ چلا گیا، تم خالی چکر کاٹ رہے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، 20 لاکھ جاؤ 40 لاکھ جاؤ 1 کروڑ جاؤ، حج کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف کس سے؟ جو نعرہ لگائے، جو فرعونیت کے خلاف نعرہ لگائے، جو نمرود کے خلاف نعرہ لگائے، جو وقت کے یزیدوں کے خلاف نعرہ لگائے، تو ہر امام اپنے زمان میں حکمت عملی ترتیب دیتا تھا اور پھیلا دیتا تھا شاگردوں، آذربائیجان چلے جائیے، تاجکستان، قرغیزستان، کہاں کہاں چلے جائیے آپ، نمائندے بیٹھے ہوئے، یا امام زادے یا نمائندے، یا امام زادے امام الکش، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، امام ظہور علیہ السلام کے پوتوں میں سے، یہ عالم کا روزہ ایسے ہی جیسے معصوم ہے، یہ پہلا شخص تھا اہل بیت کے فرد میں جسے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں بھیجا گیا، اس نے پہلی مملکت قائم کی تبرستان کی، شیعہ مملکت پہلی، یہ بتا رہے ہیں آپ، اور پورے اطمینان سے بتا رہے ہیں آپ، 40 سال سے تاریخ پڑھا بھی رہا ہوں، پہلی شیعہ اسٹیٹ، معصوم کی بات نہیں کر رہا، مولا علی خان کی اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، ان کے بعد پہلی شیعہ اسٹیٹ تبرستان، اور تبرستان اس وقت کون سا علاقہ تھا؟ مازندران، گیلان، دیلم۔ اچھا دیلم یاد رکھیے، دو، ایک دیلم چھوٹا سا شہر ہے جنوب میں، وہ قرآن میں اکثر ہوتا ہے دیلم ہی لکھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ دیلم، نہیں وہ دیلم ایک چھوٹا سا علاقہ، اکثر بڑا شہر ہو گیا ہوگا، دیلم سے مراد یہ علاقہ، مازندران، گیلان اور دیلم، یہ 3 اسٹیٹ تھی، سب کو ملا کے کہا جاتا تھا تبرستان، یہ تبرستان، اس تبرستان میں پہلی حکومت قائم کی، اور وہ پہلا شخص امام کے لفظ لوگ جھگڑے کیا کرتے ہیں نا، پہلا شخص ائمہ تحریر کے بعد جن کے نام کے ساتھ امام کا لفظ ہے، امام الکش، ان کو کہا جاتا ہے، ان کا روزہ ہے بنا، یہ نویں امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جتنا تاریخ کو کھنگالتے جائیں گے ہر امام کی حکمت عملی سمجھ میں آئے گی، ہر امام نے کیسے کہا، شاہ عبدالعزیز حسینی کا اپنی مرضی سے یہاں پر ہے، بھیجا گیا نا تو آئے ہیں نا یہاں پر، یہ جتنے بھی پھیلے ہیں بڑے بڑے روزے، ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ 2-4 کیے کہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن بعض اوقات جو ہے جیسے خدیجہ نام امام حسین کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں یا
خدیجہ نام کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور فاطمہ نام کی 3 صاحبزادیاں. ایک فاطمہ معصومہ، ایک فاطمہ اخرا، ایک فاطمہ سغرا. ایک کا روزہ رشت میں ہے، فاطمہ اخرا جن کو کہا جاتا ہے، ان کا روزہ رشت میں ہو کر ہے، نماز دیا لگتا ہے. تو ایک کئی نام رکھتے ہیں، جیسے علی نام ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں، بیٹیوں کا نام فاطمہ اول، فاطمہ یعنی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخرا، خدیجہ کبریٰ، خدیجہ صغریٰ، اس طرح کتاب کسی لیے رکھے جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. اب اس میں شک و شبہات میں لوگ پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ کر ہوگا تو یہاں پر یہ میں آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لیا. ارے بھائی ہو سکتا ہے نا، میں نے خود کاشان میں ایک اور بھی روزہ دیکھا، خدیجہ بنت حسین علیہ السلام. ہو سکتا ہے نا ہر امام اپنی بچیوں بچوں کو ایک ہی نام پہ رکھتے تھے، نام فلاں فلاں، ایک ہی نام فاطمہ نام رکھتے تھے. ہر بچی کا نام فاطمہ، ہر بچی کا نام خدیجہ رکھ لے. امام علیہ سے امام اسلام کے بارے میں اتفاق ہے کہ آپ کے 4 اولاد ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹے. امام علی نے 13 سال رکھا اور یہ نام جناب رضوی سادات کے جج جو ہے یہاں پر یہ صاحبزادے کس کے؟ امام جواد علیہ السلام، جناب مصطفیٰ 2 بیٹیاں فاطمہ اور امامہ 2 کی بیٹیاں. تو وہ ان کے دور میں جب آپ تاریخ میں کھنگالیے نا، ہمارے یہاں سیرت سوانح تھوڑی سی لکھ دی جاتی ہے اور اخبار لکھ دے جاتے ہیں. جب کھنگالیں گے تو معلوم ہوا کہ اس دور میں کون کس کس نے ہجرت کی، کس کے سارے کون کون مدینے سے نکلا، کاظمین سے نکلا، بغداد سے نکلا اور پھیل گیا. کیوں؟ یہ علاقے کسی حد تک اس زمانے میں معمول تھے، یعنی یہاں پہ شیعہ اب رہتے. وہ ٹھیک ہے کہ بعد میں آگے بنی میہ ولی عباس کے لوگ جو تھے وہ قتل کرتے تھے سب تھے، لیکن اس کے باوجود اکثر میں ایک جناب محمد حنفیہ کے پوتے کا مزار امام زادہ ہاشم وہ دے کر آئے ہم یہاں گیلان کے پاس. گیلان ہوا عجیب ہے وہاں پہ جاتا ہے انسان حیران. یہ ائمہ طاہرین نے اس لیے جگہ جگہ اپنے شاگردوں کو بھیجا، سنوں کو بھیجا. کیوں؟ تاکہ پھیل جاؤں. اور جہاں بھی اور جناب ہاشم امام زادہ ہاشم کا بھی بہت بڑی جنگ ہے ان کی خیر ان تفصیلات الگ ہیں، مختلف بتاتے رہتے ہیں بچوں کو پاکستان ان سب کے حالات بتاتے رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ چاہتے نبی امام کے زمانے کی بات کریں، نبی امام اس طرح سے لوگوں کو بھیجا ہجرت کرنے کی جاؤ ہے جگہ خوزستان کہتے ہیں وہاں کا چلے کو پھیلا دیا. شاگردوں کی ضرورت تھی نا، علماء کی ضرورت تھی نا. ابھی ہماری والی بات آ جاتی ہے لیکن علماء کی ضرورت نہیں. ہم تو امام کی تقلید میں براہ راست کی تقلید میں معصومیت خدا کے بندو. امام سامنے موجود ہے، شاگرد بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے بعد بھیج رہے جاؤ پھیل جاؤ. ہمارے شیخ کی رہنمائی ہو اور لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف راغب کیا. ایسے تو نہیں پھیل گیا مکتب، یوں ہی تو نہیں پھیل گیا. اب جب تنگ آ گیا معتصم اور پھر اس کی یعنی اس کی بہن ام الفضل تھی انسان جس کی آخر مجھے بلایا ہے تو یاد رکھیے. اس نے 2019 میں یا 2018 کے آخر میں امام کو طلب کیا اور 1 سال کی اس قید ہے نا شدید ترین ہے. ہمارے یہاں کوئی جملہ نہیں لکھا جاتا لیکن بعض مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امام تمنا کرتے تھے شہادت کی، اتنی سخت ہے. میں نے عرض کر دیا یہ میں ہمارے یہاں سے جملہ نقل نہیں کر رہا، یہ ان کی تاریخوں میں یہ جملہ انہیں نے محبت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے پوری طرح سے یہ حذف نہیں ہوتا تھا، قابل قبول ہے یہ جملہ. اتنی میں بتانا چاہوں کہ کتنی سخت ہے امام، اتنی سخت ہے. اب تک قید کاروں کے آثار اور منفرد ساتھ جو اس کے ذریعے سے زہر دے گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کیا جاتا تھا. بلا لیا کبھی کو، بلا لیا قاضی کو، کھڑے ہو جاؤ. ایک طرف وہ اشرفی میں کھیلیاں بھائی، ایک طرف تلواریں نہیں، سائن کرو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے طریقوں مرے ہوئے. اور یہ اشرفی گواہی کھیلی لو سونا چاہتے جاؤ، نہیں کرتے تلوار ہاتھ لگ جاؤ، بہت بڑے لوگ سب سائن کر دو، تبھی نو تبھی نو تبھی نو. لیکن 1 سال کی شروع. اور یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ٹائم میں امام ہیں واقع کربلا کے بعد ہر ایک نے ایک ہی تاکید کی، عزاداری
जवादेन की स्टेशन उसका नाम है जवादेन, इसी हवाले से कहा जाता है जवादेन और आपके पोते इसी हवाले से आप सामरा का सोच लीजिए। सामरा इमाम अपनी मर्जी से क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे? 10वें इमाम क्यों जाएंगे? सामरा में क्या है? कहीं खाने हैं नहीं, बज़ाहिर आजाद है घर में ही सामरा, लेकिन सामरा का बायतख्त है। 6 महीने वो 6 महीने बाजार रहता था ना, मुतवक्किल ने वहां तब्दील कर दिया था, 6 महीने उधर रखता था वो। तो वो क्या था वहां, ताकि अपनी निगरानी में कोई शिया ना आ सके, कोई शिया। लेकिन अहमद तहरीर की अमली ऐसी थी कि वो कोई दूध बेचने आ रहा है, कोई दही बेचने आ रहा है, देहातों से आते, देहाती नहीं आते हैं जैसे आदमी यहाँ पर आते थे, देहाती बन के आते थे, आवाजें लगाते थे, कोड वर्ड होते थे। इमाम की कनीजे गुलाम दरवाजे पे आए, बताए वो घी खरीदा जा रहा है या तेल खरीदा जा रहा है या सब्जी है छोड़ खरीदा जा रहा है, वो पैगाम रसानी हो रही है, पैगाम रसानी वहां से पैगाम छुपा के ले जा रहे हैं। यानी काम हर जमाने में, अगर वो ना होता तो आज ये भी ना होता। आज ये क़याम बाकी है ना, ये क़याम इसलिए बाकी है कि हर इमाम ने अपने जमाने में क़याम किया, बस सूरत हाल जैसी थी उस हिसाब से हर इमाम क़याम किया। और बात वहीं पे आगे खत्म करेंगे। हमारे चाहते समा खराशी की मैंने आपको बहुत वक्त दिया, लेकिन अब बात खत्म करता हूँ। यहाँ पर लाके के याद रखिएगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि हम रस्मी तौर पर इमाम हुसैन का जिक्र करें और चले जाएं। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मेरे बैठे 40 साल से यकीन करिए इस बात में, इमाम हुसैन के बगैर कुछ नहीं। अगर ये अज़ादारी ना हो ये इनकलाब आ ही नहीं सकता। खुमैनी का इनकलाब जो खामनई जो लेकर चल रहा है मेहमान मासूम, इस इनकलाब को ये सब अज़ादारी की है। याद नहीं खुमैनी का कौल, ये मुहर्रम सफर है जिसने हमें जिंदा रखा, किसी आम आदमी का कौल नहीं। तो हमें गौर करना चाहिए क्या है, क्या होगा। आप लोगों के सामने तो जाहिर है सारी किताबें आपके सामने, 2-3 जुमले करना चाहते हैं। हर इमाम अपने लिए नहीं, इमाम हुसैन के अज़ादारी में ताकीद क्यों करता है, दुरुस्त है के बाद में अपने लिए भी रखा कि इससे मेरा सूब मनाया जाए, इससे मेरे मनासिब अदा किए जाए इस पैसे से। लेकिन ज्यादा इसकी बात हमारे जद हुसैन, हमारे जद हुसैन, कोई शायर नहीं है उसे बताया जाता था अशार पर हुसैन, हुसैन पर अशार मेरे जद के, खुद भी रो रहे दूसरों को भी रुला। तो कई बार ऐसा हुआ कि अंदर से ख़वातीन की जब रोने की आवाज़ बुलंद होती जब फिर आपके सब खामोश हो जाता, ख़वातीन ने बिनी की आवाज़ बुलंद होती। मैं सिर्फ ये रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, और मैं आपको ये रिवायत पढ़ने से पहले बताऊँ कि पहले मैं रिवायत नहीं पढ़ता, रिवायत है आप खुद ही खंगाल लीजिए, रिवायत है और एक जगह नहीं, एक से ज्यादा मकाम, यदि तकरीबन शब्द लिखा है मकातिल, मगर मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि अल्फाज ऐसे थे कि मेरे हिम्मत ही नहीं, मगर फिर मैंने पढ़ना शुरू किया इसको। और क्यों पढ़ना शुरू किया बताता हूँ। पहले रिवायत पामाल ये लाशें जनाबे से ये कोई इसको पढ़ना मेरे बस की बात है, मैं बहुत आसान करके पढ़ता हूँ, यकीन जानिए बहुत आसान करके पढ़ता हूँ। जो लफ्ज हैं असल लफ्ज रिवायत के आपने रिवायत लिखी लफ्ज आपने ये पढ़े तो मैं वो लफ्ज पढ़ ही नहीं सकता भाई, मेरी हिम्मत ही नहीं। जब ये काफिला पहुंचा है ना इब्ने जियाद के दरबार पर, तो इनाम इकराम पढ़ना शुरू हुआ। हर कोई आता था अपना कारनामा बताता था, तो इनाम लेता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। अपनी ज़ियाद की नजर पड़ी, दूर एक शख्स खड़ा दीवानों की तरह चीख रहा है, मुझे ज्यादा दे, मुझे ज्यादा दे, मुझे ज्यादा दे। तो बोला कौन है? पता ये असद इब्ने मालिक, यही नाम है गालिब, असद इब्ने मालिक, असद इब्ने अब्दुल्लाह भागा, ये नाम मौजूद है। बुलाओ इसको, क्यों तुझे क्यों ज्यादा दिया जाए? कामिल मेरे दामन को जरूर जवाहिर से भर दे। मैंने बोला मैं वो काम किया जो कोई करने को तैयार ना था। ये फिर पूछता है मजमून बता तुझे किया क्या था? जब हुसैन को कत्ल किया जा चुका था, सरकलम किया जा चुका था, फिसर साथ ने हुक्म दिया हुसैन के लाशों को पामाल किया। इतने जुल्म करने के बावजूद किसी में हिम्मत न थी हुसैन
दुगना कर दिया, यूं कहूं कि और बढ़ा दे, मैं ये काम करूंगा। किसी ने साथ खुश हो गया, कहा मैं तुझे इससे भी ज्यादा दूंगा। हुसैन की लाश पे पावा इब्ने ज़ियाद सुन, मैंने अपने 10 साथियों के साथ, जब मैं कह रहा हूं ना 10 साथी, तो आप नाम पढ़ लीजिएगा, पूरे 10 के नाम लिखे, 10 का नाम, एक एक का नाम मौजूद है। मतलब अपने 10 साथियों के साथ घोड़ों की नामबंदी की, और सुन अमीर, हमने हुसैन की लाश पर एक बार घोड़े नहीं दौड़ाए।